إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. صدق اللہ العظیم. معزز و محترم سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے آج دین کی اس اہم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے رہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ نے ہر قوم میں اپنا ایک نبی بھیجا. ہر ملک میں ہر جگہ اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اپنا ایک نبی بھیجا، اپنا ایک رسول بھیجا. نبی آتے تھے اور پھر وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے تھے، بندوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرواتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 حضرات انبیاء کو بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جس سے ان کی قوم یہ پہچان لے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں بھی جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں بھی، ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا تھا اس کا تذکرہ اس آیت کے میں اور اس کے بعد والی آیت کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے معجزے کا تذکرہ، ان کے معجزات کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صورتوں کے اندر تذکرہ کیا ہے اور خصوصاً سورۃ طٰہٰ کے اندر تفصیلی بیان کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے جو مصر کے لیے جا رہے تھے تو راستہ بھول جاتے ہیں اور سردی کا موسم ہے اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ اور وہ حالت حمل سے تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام جب راستہ بھول جاتے ہیں تو اچانک ان کو ایک آگ نظر آتی ہے، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجلی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں اِذْ رَأَىٰ نَارًا، کہ جب انہوں نے آگ دیکھا
جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، تو اپنی بیوی سے کہا، اپنے اہل و عیال سے کہا تم یہی ٹھہرے رہو کہ میں نے آگ دیکھا ہے اور میں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منھا بقبس، شاید کہ تمہارے لیے میں آگ کا ایک شعلہ لے آؤں، او اجد علی النار ھدا، یا اس آگ پر پہنچ کر مجھے راستے کی خبر لگ جاوے، وہاں کوئی مسافر ہوں گے جن سے راستے کی پتہ چل جائے گا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف بڑھے، حالانکہ حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کا تجلی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، کوہ طور پہ پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ انی انا ربک، میں بلا شبہ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنی جوتی کو اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ یہ بہت بابرکت اور مقدس جگہ ہے، یہ مقدس وادی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، کس چیز کے لیے؟ آپ کو نبی بنانا ہے، آپ کو میں نے نبوت سے سرفراز کر دیا، آپ کا میں انتخاب کر چکا ہوں، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں آپ کی طرف جس چیز کے وحی کرتا ہوں آپ اس کو سنیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اننی انا اللہ، کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری بندگی کیجئے، اور اپنی قوم کو بھی کہیے کہ میری بندگی کرے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے، اور جو نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد اصل بات کی طرف میں اب چلا ہوں، جو معجزات کا تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال ہی عصای، اے میرے اللہ، اے پروردگار عالم یہ تو میری لاٹھی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، چلو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کے فوائد کو گنوانا شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہ، اس لاٹھی کے ذریعے میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بی علی غنمی، اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے کو جھاڑتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس کے علاوہ اس لاٹھی سے اور بھی دوسرا کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں قال القی یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دیجئے۔ کیا کہ اللہ نے کہ اس لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، فَأَلْقَاهَا، جب اس لاٹھی کو زمین پر رکھتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ لاٹھی دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک لاٹھی کو اللہ چاہے تو سانپ بنا کے دکھا دے، اسی سانپ کو پھر اللہ لاٹھی بنا دے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا تھا ایسا معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی جب وہ رکھ دیتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری کا رواج تھا، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا ہی معجزہ دیا۔ قال خذها ولا تخف، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھنے کے بعد جب وہ سانپ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال خذها، اللہ نے کہا موسیٰ اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور مت ڈریے، سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اس کو پہلی صورت میں لوٹا دیں گے، یعنی ہم لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہ اللہ قدرت ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ لاٹھی دیا، عصا دیا، اس کو زمین پر رکھتے تھے سانپ بن جاتا تھا، پھر ہاتھ میں لیتے تھے لاٹھی بن جاتا تھا۔ اور ایک معجزہ اللہ نے یہ دیا تھا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ان آیتن اخرى، کہ ایک جو دوسرا جو معجزہ اللہ نے دیا وہ یہ دیا جب اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے اور پھر نکالتے تھے تو یہاں سے روشنی آتی تھی۔ کیسی روشنی آتی تھی؟ جیسا سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب ان کی قوم کو پیاس لگتی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب ان کی قوم کو پیاس لگی
اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کا سوال کرتے ہیں، حکم خداوندی ہوتا ہے، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مار دیجئے، فانفجرت من حسنت عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل 12 قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس پتھر سے 12 چشمے نکل گئے، اور ہر قوم نے اپنا اپنا چشمے سے پانی پیا اور سیراب ہو گئے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، اور شاید کوئی کرسچن تھا یا جو یہودی تھا، وہ کیا سوال کرتا ہے، مولانا صاحب بتلائیے آیا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بڑا تھا یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو ایسا ہے، وہ جو ہے لاٹھی کو زمین پہ رکھ دے سانپ بن جاتا ہے، اور وہ لاٹھی کو پتھر پہ مارے تو پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کے معجزہ کا ہم اکرام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن جب آپ نے سوال کیا کہ بتلائیے حضرت موسیٰ کا معجزہ بڑا ہے یا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بڑا ہے، تو میں کہتا ہوں اس پہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پتھر سے پانی کا نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی زمین سے بھی نکلتی ہے، اور ایسے ہی پانی جو پہاڑوں کے پتھروں سے بھی نکلتی ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ پہاڑوں پہ جو لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ پہاڑوں سے پانی کا چشمہ نکلتا وہ نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب تو یہ ہے، سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے جو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، پانی ختم ہو چکا، صحابہ کو پیاس لگ گئی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا آیا کوئی پانی کا پیالہ ہو تو لے کر آؤ۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے پیالہ میں اپنے دست نبوت کو رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، اور سارا کا سارا صحابہ پانی پی کر سیراب ہو گئے، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہوا ہے، یہاں اللہ نے انگلی سے پانی جاری کر دیا۔ تو ایک طرف معجزہ ہوا اور دوسری طرف اللہ قدرت ہے، اللہ چاہے تو انگلی سے پانی کو دے دے، اللہ چاہے تو پتھر سے پانی کو نکال دے، اللہ چاہے تو پتھر سے جو ہے اونٹنی کو، وہ بھی غابن اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل کے جو ہے ہاتھ میں کچھ کنکری تھی اور مٹھی کو بند کیا ہوا تھا۔ پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، جو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میں بولوں یا یہ بولے کہ میں کون ہوں؟ اتنے میں کنکر سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کنکر نے بھی کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ کی احترام کریں، آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک، تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے اور ساری دنیا کی انسانیت سے محبوب نہ ہو جائے۔ حدیث پاک اس طرح ہے لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدہ والدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کامل مومن ابھی نہیں ہے۔ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ کرنے والے بن جاویں کہ آپ کی محبت ہمیں اپنے اولاد سے بھی، ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی اور سارے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، ہر ایک سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو جاوے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے محبوب ہیں لیکن میری جان زیادہ محبوب نہیں۔ بستمت على الجود مكان يكون میری جان سے زیادہ